اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. بھیا ہم تو خود یہی اسی لیے پورا پروگرام اس وقت سے لگے ہوئے ہیں. یہ لیلا مجنوں والی بات ہے, پوری رات لگے رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھیا, گورنمنٹ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہی ہے. اب بتائیے کیا کریں. بس وہ گڈ گورننس. یہ میں ایک پتھر رکھ لیں اور ووٹ کبھی نہ کبھی آپ کے. اچھا جی بہت مجھے یہاں پہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے ایوب خان صاحب آئے, انہوں نے اپنا ایک بلدیاتی نظام دیا. انہوں نے بھی NRB بنائی. وہی ہے نا, انہوں نے اپنا نظام. FR خان تھے. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے اپنا ایک بلدیاتی نظام دیا. جنرل پرویز مشرف نے یعنی باب ساتھ جائز تھرو پراپر چینل جنرل نقوی کے ذریعے ایک نیا نظام دیا. اب یہ کام صوبوں کا ہے کہ کیا کون سے صوبے اپنے صوبے کے اندر صوبائی حکومتیں کیسا بلدیاتی نظام چاہتے ہیں. آپ مجھے انڈیا کی مثال لے لیں, اتنی بڑی جمہوریت, کہیں سرپنچ ہیں, کہیں کچھ ہے, مہاراشٹر میں کچھ اور نظام ہے, ہریانہ میں کچھ ہو رہا ہے, پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے, دلی میں کچھ ہو رہا ہے, اپنا اور چنئی میں کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے اٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہے. وفاق میں تو وفاقی اکائیوں کی بات سنی جاتی ہے نا بھائی جان. یہاں پر انہوں نے اٹھ کے کہا نہیں میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کریٹ کروں گا. لیکن اچھے کام بھی ہوئے اس میں, اس لیے میں میری بات سنیں. پھر بھی ایک کام میں اب میں کیا بتاؤں, پر تھوڑے بہت ہوئے ہوں گے. میری بات آپ نے نہیں یاد تو ہے, لیکن وہ ایسے بات ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب یہ نظام بن چکا ہے نا, اتنے پیسے خرچ کر کے اب پنجاب حکومت کہے کہ اس کو بالکل ہاں اسپیشل آڈٹ ان کا حق ہے. ایک آڈٹ انہوں نے کرایا کہ یہ جو VIP دورے تھے نا, یہ جنرل پرویز مشرف صاحب جہاں جاتے تھے ڈسٹرکٹ کے اندر استقبال, 28 کروڑ روپیہ 1.5 سال میں خرچ ہوا پچھلے 28 کروڑ روپیہ. جی بھیا یہ میں خبر دے رہا ہوں. اور وہاں پہ تیرے ان کے اقتدار سے اب انہوں نے نکالا. پھر ماشاءاللہ آئے جناب جنرل جمشید گلزار کیانی, یہ جس وقت کو یہ 10 کور کے کمانڈر یہاں پر رہے, یہ پنڈی سارا ان کے حوالے نہیں تھے اس وقت, تو ISI بھی تھے. نہیں اس وقت ارے ISI کے نمبر 2 تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے مجھے ظلم میں کہا, یہ جو جمشید گلزار کیانی صاحب یہاں تقریریں کرتے نا, انہوں نے کیا طارق کیانی ایک بیٹری یہاں بیچتے تھے, بیٹری والے بیٹری فروش تھے, صدر میں دکان تھی, کیانی برادری سے تعلق تھا, اس کو ڈسٹرکٹ ناظم بنا دیا 4 سال کے لیے. تو انہوں نے کون سا, انہوں نے بھی اقتدار میں حصہ وصول ہے. یہ بھی کہتے تھے اسی تھے آدمیال کیانی, انہیں پتہ نہیں وہ تاریخ کو یہ بنایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی داؤ لگا تو طارق کیانی کو ناظم بنا دیا. ارے بھیا آپ پوچھے طارق کیانی صاحب کدھر ہے, اس کے باوجود آپ چھوڑے نا, طارق کیانی صاحب کا پتہ کریں کدھر ہے. غیر جتھے گئیاں بیڑیاں تو اس لیے یہ جو جرنیل ہیں جو بالکل اس میں بات ہے. ہاں جو لوگ اس وقت کھڑے ہو کے کہتے تھے حق سچ اور اس وقت استعفیٰ دے دیتے, قوم ان کو سلوٹ کرتی کہ بادشاہ آپ نے سچی بات. اب جب دانت اکھڑ چکے ہوں, آپ کے ریٹائرمنٹ ہو, مشتاق مناس, لیکن تمہاری پوری تقریر خوشی و وضو سے سنی, اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی, دل نہیں کرتا حیراؤں کہ روؤں یا پیٹو جگر کو میں. انگریزی اخباروں میں آج کل بڑے پڑھے لکھے آدمی لکھتے ہیں کہ بس ستمبر اکتوبر بنگلہ دیش ماڈل. اور اچھا بنگلہ دیش ماڈل کیا, پاکستان ڈیموکریسی کے لیے منع کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے. ارے بھائی جان یہ 8 سالوں سے کیا ہو رہا تھا مجھے پتا ہے. جی وہ آ گئے میجر طاہر صادق. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم صادق صاحب. وعلیکم السلام جناب. میرے صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو ایک نیا تنازع کہ یہ آپ کا اجلاس بھی ہوا, آپ جو ڈسٹرکٹ ناظمین ہیں جو لوکل باڈیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کے خلاف آپ کی کچھ شکایات ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کوئی آپ کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, یا آپ اگر وہ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے آپ کے نزدیک؟ مشتاق صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا, اور آپ کے ذریعے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک وکٹمائزیشن ہے ہماری, اس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اس سسٹم کو وکٹمائز کرنے سے عام آدمی, غریب آدمی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہم آڈٹ آبجیکشن سے کسی طور پہ نہ ڈرتے ہیں نہ خوف زدہ ہیں. ہمارا تو آلریڈی 2007 30 جون تک آڈیٹر جنرل نے آڈٹ کیا ہوا ہے. یہ اب مزید آ کے آڈٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس آڈٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو اور بھی شک مہینہ آڈٹ کریں. اب اس سے قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل وجہ پھر کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کے بنیادی طور پر اس سسٹم کے خلاف ہیں, اور یہ سسٹم جو دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک نہایت انقلابی قدم ہے, اور اس سسٹم کو دینے سے عام آدمی, غریب آدمی کے مسائل کو حل کرنے میں بھرپور مدد ملی ہے. کوئی 2-4 اچھی باتیں منصف صاحب مجھ سے پوچھ رہی تھے, میں نے کہا آپ آ جائیں تو آپ سے پوچھوں کہ جس سے یہ آپ سمجھے کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہے.
میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں، مثلا آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے، اب P&D ڈپارٹمنٹ میں جب موقع میں آدمی بیٹھا اسے کیا پتا ہے کہ جی انجرا گاؤں میں کیا کس چیز کی ضرورت ہے، سڑک کی پہلے ضرورت ہے یا بجلی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر جو پٹواری یا جو دوسرے محکمے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لاہور یا اسلام پنڈی راول پنڈی ڈویژن میں تو نہیں آ سکتے. میجر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. عوام کا فائدہ یہ ہے، میں نیو یارک کا بینکر ہوں، میں آؤں تو آپ کہیں گے میری بیٹی جو ہے اسمبلی سے استعفی دیتی ہے، شوکت عزیز کو الیکٹ کروا دوں. تو یہ تو وال لارڈ بنے تھے نا آپ. آئی ایم سوری، آپ مجھے الیکٹ کرواتے تھے جب آپ تھے اٹک کے نہیں. نصرت صاحب میری بات سنیں. اس کے علاوہ بتائیے نا، شوکت عزیز کا اٹک سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے کیوں الیکٹ کروایا؟ ایک منٹ میری نصرت صاحب، اب آپ نے میرا جواب بھی سنیں. میرا جواب یہ ہے، میں نے جو فیصلہ کیا اٹک کے عوام کی فلاح کے لیے کیا ہے. میں نے سیٹ کو قربان اس لیے کیا ہے کہ ہمیں وہاں ڈیولپمنٹ ملے، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کی جو تکالیف ہے وہ دور کی جائیں، لوگوں کو سڑکیں ملیں، گیس ملے، اسکول اپ گریڈ ہوں. لوگوں کے لیے میں نے یہ قربانی تو سر شوکت عزیز جب وزیر اعظم بن گئے تو آپ کے لوگوں کو ملا تھا یہ سب کچھ؟ وہ ملے یا نہ ملے اسے کمال کر رہے ہیں آپ. خدا کا واسطہ ہے میجر صاحب نہ کریں نا ایسے. نہیں، وہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم نے ان کے ذریعے وہاں حلقے کے اندر پورے ضلع کے اندر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کام کروایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ میجر ریٹائر طاہر صادق صاحب، ضلع ناظم اٹک. دیکھو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ملے نہ لیکن پھر بھی کام شام ہوئے. دیکھیں ایک چیز ہے، میجر صاحب نے اپنے کام کرائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے یہ بھی تصویر دیکھی، میں نے نہیں حلقے کے عوام کے دیکھیں جو دیکھنے یہ ایک اچھے ڈسٹرکٹ ناظم میں آتے ہیں، بہت اچھے ہوں گے، مجھے اس پہ لیکن ایک تذلیل جو میں نے دیکھی نا، خدا کی قسم دنیا کا کوئی بھی چاہے وہ ضلع ناظم ہو یا کوئی بھی، وہ اپنے حلقے کے عوام کی انسلٹ نہیں کراتا. میں نے یہ دیکھا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کہ بائی الیکشن ہوئے اس پنجاب ہاؤس کے اندر، خدا کی قسم اٹک کے بڑے بڑے سیاسی عمائدین، بڑی پگڑی والے، اللہ کی قسم ان کو نیچے ان کو سر سے اتار اور تمہیں پتہ ہے لاتا کون تھا؟ وہ ان کو نا ان کو باقاعدہ تلاشیاں لے. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں بزرگ آپ مجھے یہ بتائیں کیا ضرورت ہے، آپ اچھے بھلے عزت دار آدمی محسوس ہوتے ہیں پنڈی گیب سے، آپ یہاں پر آ کے جو ہے وہ یہاں تلاشیاں دے کے جلسہ سننے کے لیے جلسہ. اچھا لیکن اس کے باوجود میجر طاہر صادق صاحب اچھا کام کیا تھا. نہیں، میں ان کی ایک بات کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے انڈائریکٹلی، میرا سخت سوال تھا، انہوں نے کہا نصرت صاحب کام ہوا یا نہ ہوا، میری نیت یہی تھی کہ یہاں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے. اچھا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان پرویز رشید صاحب سے بھی بات، میرے خیال میں جو ہمیں اور آپ جو تھے نا انہوں نے وہی بات کیا جو کہ پرویز رشید صاحب، اب وقت نہیں ہے ورنہ ان سے بھی ضرور بات کرتے، لیکن اسپیشل آڈٹ اس نظام کو جو ختم کرنے والی بات ہے وہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اسی میں سے اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے آپ بہتری کریں، نہیں تو ایک اور تجربہ ہوگا اور وہ تجربہ بھی گزشتہ تجربوں کی طرح ہوگا. بہت بہت یعنی آپ کا شکریہ نصر صاحب، آپ نے آج بڑا تعاون کیا اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے میں ہارٹ ہوا ہوں. باقی میں آپ سے بھی آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں. اجازت دینے سے پہلے اپنا ای میل ایڈریس boltapakistan@r.tv، نصر جاوید اور مشتاق مٹھاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.